اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ مبارک رمضان کے 17ویں دن کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ فرمایا ہے اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واغفر لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فرمایا اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک میں اور اس دن میں مجھے ہدایت دے دے بہترین اعمال کی سمت، صالح اعمال کی سمت، اور اس مہینے میں اور اس دن میں میری دعاؤں اور آرزوؤں کو پورا کر دے۔ اے وہ جسے کسی سوال یا تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے وہ جو دلوں میں چھپے ہوئے اسرار سے واقف ہے، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے پاک پروردگار، مجھے صالح اعمال انجام دینے کی ہدایت فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت اللہ کی سمت سے ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نبی سے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وہ اس قسم کی آیت کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دیں گے، لیکن خدا ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کے دل کی بات ہو، آپ کی دل کی خواہش ہو، تو سورہ توبہ کے اختتامی آیت میں فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی شدید خواہش اس بات کی ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جو آپ کے دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کے سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خدا نے قانون بنایا ہوا ہے، دستور بنایا ہوا ہے، اس قانون کے تحت ہدایت دے گا۔ جو خود چاہے گا کہ ہدایت لے وہ ہدایت پائے گا۔ اس کو خدا نے مطابق فرماتا ہے کہ خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ یعنی خدا کا چاہنا بلا سبب نہیں ہے، وہ حکیم، علیم، قدیر، بلا سبب ایک نظام نہیں بناتا۔ جس کو خدا نے مطابق دیکھے گا کہ ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہے، جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، پروردگار اس کو ہدایت دے گا۔ گویا جب یہاں پر کہا گیا اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، اے خدا مجھے ہدایت دے دے کہ میں عمل صالح انجام دوں، گویا خدا سے توفیق طلب کی جا رہی ہے۔ خدا جو عمل صالح انجام دینے کے لیے تڑپ چاہیے ہے، وہ تڑپ میرے اندر ڈال دے۔ اگر میرے اندر وہ طلب ہی نہیں ہوئی تو خدا نے متعال بلا سبب تو مجھے ہدایت نہیں دے گا۔ پہلے مجھے وہ طلب اور طلب دکھانی ہوگی، پھر خدا نے متعال کی انتہائی توفیق آئے گی جس کے نتیجے میں کام کو انجام دوں گا۔ بس امور پلٹ کر پھر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے۔ دعا تو ہم نے مانگ لی ہے کہ پروردگار مجھے صالح اعمال کی ہدایت دے، اور اس دعا مانگنے کے اندر بےتابی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا ایک ورد کی طرح صبح کو اٹھا جائے، دیکھا جائے آج کیا دن کی دعا ہے، بس ایک عربی میں ایک عبارت پڑھ لی جائے جس کا ترجمہ پتہ نہ ہو۔ اور یہ ہماری کوشش ہے، چند دنوں سے آپ شاید سماعت فرما رہے ہوں تو اس میں کوشش یہی ہے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کی روح ہمیں پتہ چل جائے، ہم مانگ کیا رہے ہیں اور جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے۔ بس آج جو دعا مانگی مجھے کہ پروردگار مجھے صالح اعمال کی جانب ہدایت دے دے، اب شروع ہم نے کرنا ہے، صالح اعمال کو تلاش ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے تڑپ اپنے اندر سے ایجاد کرنی ہے۔ اور جب خدا نے متعال دیکھے گا کہ میں چاہتا ہوں صالح اعمال انجام دوں، خود بخود میری ہدایت دے گا، پھر رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ جو اعمال انجام دینے کے لیے میرا راستہ کھلنا چاہیے وہ خدا نے متعال کھول دے گا۔ پھر جو شیطان مجھے وسوسہ ڈالنا چاہے اس میں خدا نے متعال میری مدد کرے گا، لیکن آغاز ہماری طرف سے ہوگا۔
طلب ہم دکھائیں گے. اور سب سے پہلے ڈسٹنگوش کیجیے صالح اعمال ہیں کیا, اعمال صالح کیا ہیں. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں یہ جب بھی بھوک اٹھائیں گے, پیاس اٹھائیں گے, دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی مشکل برداشت کریں گے, کوتب لہم بہی عمل صالح, اللہ اس کے بدلے میں اجر میں ان کے لیے عمل صالح ان کے نام اعمال میں لکھ دے گا. یہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے تمہارے لیے عمل صالح تحریر کر دیا جائے گا. یہ عمل صالح اللہ کی دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنا, اللہ کی دین میں اپنے مال کو خرچ کرنا, اللہ کی دین کی خاطر اپنے وسائل کو بروئے کار لانا, یہ اعمال صالح انجام پائیں گے. آپ دیکھیے آپ اپنی زندگی میں کتنے اعمال صالح انجام دے سکتے ہیں. اعمال صالح کم حد بلکہ گویا سمجھ لیجیے اعمال صالح حاصل کرنے کے لیے جو پہلا مقدمہ ہے وہ عبادات ہے. کوئی عبادات نہ کرے بعد میں بازار میں جائے کسی کو انفاق کرتا رہے, عمل صالح سے حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا تعالی صاحب تقوی اور پرہیزگاری سے قبول کرتا ہے. ایک طرف سے فسق و فجور دکھائے, دوسری طرف سے اچھے اعمال انجام دیتا رہے, خود بخود اس کا فسق و فجور اس کے اوپر حاکم ہو جائے گا. ہاں اگر اندر سے پرہیزگاری دکھائے پھر کوئی نیک عمل انجام دے, ان الحسنات یذہبن السیئات, تو پھر یہ اچھے اعمال اگر اس نے غلط کام بھی انجام دیے تو ان کو زائل کر دیں گے. لیکن بنیادی پرہیزگاری ضروری ہے, بنیادی عبادات کی پابندی ضروری ہے, پھر جو عمل انجام پائے گا وہ عمل صالح بن جائے گا. وَغْزِلِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْأَعْمَالِ, اے پروردگار اس میں میری ضرورتوں اور میری خواہشات کو پورا کر دے. ظاہر ہے جب یہاں کہا گیا خدا میری ضرورتوں کو پورا کر دے, میری آرزوؤں کو پورا کر دے, دوسری طرف سے امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کے لیے آرزویں مت کرو. پھر یہ کون سی آرزو ہے جس کی پوری ہونے کی یہاں تڑپ دکھائی جا رہی ہے؟ یہ آرزو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی آرزو ہے. یہ آرزو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے, اس کی راہ میں جان دینے کی آرزو ہے. بس ان آرزوؤں کا کوئی تعلق دنیاوی آرزوؤں سے نہیں بنے گا کہ ہم سوچیں کہ ایک طرف سے وہ فرماتے ہیں دنیا میں زہد اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اور دوسری طرف سے یہاں خدا تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میری تمام آرزوؤں کو پورا کر دے, آرزوؤں کو پورا کر دے. مثلا میں دنیا کے اندر سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں, میرے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں, مجھے شہرت کہیں سے کہیں کی مل جائے. یہ دنیاوی آرزویں یہاں ذکر نہیں ہو رہی. ایک دفعہ آپ کی دنیاوی آرزو ہے لیکن مد نظر آخرت ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اولاد صالح نصیب فرما, آرزو دنیاوی ہے مد نظر آخرت ہے. دیکھ آپ آخرت کو رہے, اولاد صالح ہوگی آپ کو کیا ملنا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے قیامت کے دن جزا ملے گی, اس کے اوپر خدا تعالیٰ کے نزدیک سرخروئی ملے گی. انبیاء کی اور ائمہ کے حضور میرا سر فخر سے بلند ہوگا کہ میری اولاد نے اسلام کی خدمت کی. دنیاوی آرزو ہے کہ اولاد صالح ہو لیکن مد نظر قیامت ہے. ہماری تمام دنیاوی آرزوؤں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. پھر ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے یہاں طلب کیا گیا ہے وَغْزِلِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْأَعْمَالِ, اے پروردگار میری خواہشات میں میری ضرورتوں اور میری آرزوؤں کو اس مہینے میں پورا کر دے. یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال, اے وہ جس کو نہ سوال کی ضرورت ہے اور نہ بیان تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اصل میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حتیٰ میں زبان سے دعا بھی مانگوں, ضرورت نہیں ہے, خدا تو واقف ہے. بیان کروں خدا مجھے کیا چاہیے, اس کی ضرورت نہیں ہے اسے. لیکن کیا اس میں بھی خدا نے عبادت رکھ دی ہے, اس میں بھی نفسیاتی پہلو ہیں. انسان ایک دفعہ دل میں رکھتا ہے اور ایک دفعہ خدا کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اس بیان کی خود نفسیاتی پہلو ہے, اس بیان کے خود حقائق سے ایک تعلق ہے. اس بیان کے نتیجے میں خود انسان قرب خدا تعالی حاصل کرتا ہے. گرچہ اس کو بیان کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سوال کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا یا عالمن بما فی صدور العالمین, اے وہ جو عالمین کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار سے واقف ہے. دنیا میں 6 ارب انسان ہیں. یہ 6 ارب انسان اگر ایک ہی لمحے کے اندر نہ سوئیں, سب کے سب جاگ رہے ہوں اور سب کے سب جاگتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر کچھ آرزویں رکھیں, وہ 6 ارب انسانوں میں سے کسی ایک کی آرزو کو بھی مخفی نہیں رہے گی اس کے سامنے. ایسا نہیں ہے وہ کوئی ایسی آرزو کر لے گا جو خدا نہیں جانتا, کیونکہ کثرت ہو گئی, 6 ارب لوگ ہو گئے, اچانک سب نے آرزو کر دی. نہیں,
عالما بما فی صدور العالمین، جو کچھ عالمین کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں میں چھپا ہوا ہے، سب خدا ان سب کو جانتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے، پھر اس کو سوال اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اس پر بھی جزا رکھی ہے۔ شاید مقرر پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، اس کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لیجئے، 5 منٹ کے لیے ایک سجدہ کیجئے، ایک سجدہ کریں قدر لمبا، مثلا ایوریج کے طور پہ ہم نے کہا 5 منٹ کے لیے سجدے میں جائیے، خدا متعال سے گفتگو کیجئے۔ وہ جانتا ہے آپ کے دل کے احوال کو، آپ بیان کر دیجئے، اس بیان کرنے میں بھی ثواب ہے۔ سب سے بڑی خوبی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس بیان کرنے کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ دل خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ مولانا امیر المومنین نے 15 مناجات دیے ہیں، مناجات 15 مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں۔ جو مولا کے دل میں ہے وہ خدا جانتا ہے، جو خدا کے اسرار ہیں مولا اس سے واقف ہے۔ خدا نے خود اپنے اسرار کے لیے کچھ محرم بنائے، اسرار کو جاننے والے بنائے، نبی اکرم امیر المومنین اہل بیت اطہار، ان کو اپنے اسرار سے خود واقف کیا۔ بس یہ بھی علیم ہے، وہ بھی علیم ہے، یہ بھی جاننے والے ہیں، وہ بھی جاننے والے، خدا خالق یہ مخلوق۔ اس کے باوجود امیر المومنین خدا کے حضور مناجات کر رہے ہیں۔ کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کچھ چھپا ہوا نہیں، لیکن یہ طریقہ کار ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی حقیقت سے جب سامنا کرتے ہیں تو کلام فرماتے ہیں، کلیم اللہ کا لقب حاصل کرتے ہیں۔ کوئی پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آپ کو کلام کی کیا ضرورت ہے جبکہ خدا اسرار کو جانتا ہے؟ فرمایا اس میں لطف ہے، اس میں میرا دل نزدیک ہوتا ہے، کلام میں خوبصورتی ہے۔ سجدے میں جائیے، پروردگار عالم کے حضور سجدہ کیجیے اور خدا نے متعال سے خطاب کیجیے۔ اب کوئی ممکن ہے پوچھے اس میں کیا کہیں؟ دل کے آرزو میں جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بیان کریے۔ سوچیے آپ مالک کے حضور کھڑے ہیں، اس مالک کے حضور کچھ اعتراف کرنے ہوں گے آپ کو، یہی اعتراف کریں گے مالک ہم حقیر ہیں، پھر بھی تیری مخالفت کرتے ہیں، ہمیں بخش دے اور ہمیں اچھا بننے کی توفیق دے دے۔ آپ کا یہ اعتراف کرنا آپ کی توفیقات میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ خدا متعال کو زیادہ پسند ہے، آپ اس کام کو انجام دیں۔ ماہ رمضان کے 17 دن اختتام پذیر ہوئے، اب ہم تیزی سے ماہ رمضان کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ چند دن گزر گئے اور چند دن گزرنے والے ہیں۔ ابھی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ جتنے دن گزرے وہ کتنی تیزی سے تھے اور جو باقی ماندہ ایام ہیں وہ کتنی تیزی سے گزر جائیں گے۔ اپنے لیے کچھ ایسی عادتیں بنانی ہیں جو ماہ رمضان کے بعد ہمیں فائدہ دیں۔ بس یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے آج کی، 17ویں دن کی دعا میں بہت خوبصورت بیان ہوا، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، اے پروردگار مجھے اعمال صالح کی جانب ہدایت فرما، واغزلی فیہ الحوائج والاعمال، اس مہینے اور اس دن کے اندر میری ضرورتوں اور عرضوں کو پورا کر دے، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ جسے کسی تفسیر اور کسی سوال کی ضرورت نہیں، وہ واقف ہے۔ اچھا یہ خدا کا واقف ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کسی مصیبت میں پڑا ہو، کچھ ہوتے ہیں بیچارے اللہ کے دین کی خاطر مشکلات برداشت کرتے ہیں، عراق کی جیلوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا برسوں پڑے رہے، 10 سال پڑے رہے، اللہ کے دین کی خاطر فرض کیجئے کوئی کسی کال کوٹری کے اندر پڑا ہوا ہے، مہینوں گزر گئے اس نے دن نہیں دیکھا ہے، مہینوں گزر گئے ظلم و تشدد سہ رہا ہے، کسی انسان سے گفتگو کا کوئی امکان نہیں ہے، اکیلا تنہائیوں میں پڑا ہوا یہ انسان یہ واقف ہے کہ خدا مجھ سے بے خبر نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، جانتا ہے کہ خدا جانتا ہے، کتنا دل کو سکون ہے اس کے اندر کہ خدا جانتا ہے، وہ علیم، وہ قدیر، وہ حکیم جانتا ہے، اطمینان ہے دل کے اندر۔ ظاہر ہے کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اس اطمینان کو اپنے دل کے اندر لے کر آنا یہ بہت مشکل ہے۔ بس کبھی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، آپ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے اختیار کریں؟ مثلا فرض فرمائیے آپ انسانوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے پتہ چلا کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دی، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بدلہ لیں، بدلہ نہ لیجیے، خدا جانتا ہے، آپ بدلہ نہ لیں، خدا آپ کو یا جزا دے گا یا جو آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بہتر دے دے گا۔ عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عزت دے گا، دولت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دے دے گا، اس صورت میں آپ بدلہ نہ لیں، خدا پہ چھوڑ دیں،
خود بخود خدا کا نظام عدل کرے گا. عالم ہے خدا، قدیر ہے، عدل کرنے والا ہے، آپ کے حق میں ظلم تو نہیں کرے گا انشاءاللہ. خود بخود آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ذات کے اندر ترقی آنا شروع ہو جائے گی. بس خدا متعال کے اس عالم ہونے پر اعتماد کیجئے. یا عالما بما فی صدور العالمین، عالمین وہ جو عالمین کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے. صلی علی محمد و آلہ طاہرین، تمام صفت کمال کا منبع مخلوقات کے اندر نبی اور ان کے آل کو قرار دیا کہ اے خدا درود بھیج ان سب کے اوپر جو پاک و پاکیزہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.